مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ ان تمام مذاہب، تمام ثقافتوں اور تمام تہذیبوں اور تمام ادیان میں بڑے بڑے فلسفر آئے، انہوں نے بڑے بڑے فلسفے پیش کیے، لوگ ابھی تک ان کے فلسفوں پہ جھوم رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان تمام فلسفر حضرات کی ذاتی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، جو ایک تو ہے نا ان کا فلسفہ، ایک تو ہے ان کی کتب، ایک تو ہے ان کی تقریریں اور تحریریں، ایک تو ہے ان کی شاعری، ایک تو ہے ان کے ادب کے شاہکار، ان کی تصنیفات، ان کا فلسفہ جو انہوں نے پیش کیا۔ لوگ آج بھی ان کے دیے ہوئے فلسفوں کو بطور محاورہ استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی ذاتی زندگی میں اگر ایک ایک بندے کو، چاہے کسی بھی تہذیب سے تعلق رکھنے والا، چاہے انگریزوں میں ہے، چاہے یورپ میں ہے، چاہے امریکہ میں ہے، چاہے یو کے میں ہے، چاہے یو ایس اے میں ہے، چاہے جاپان میں ہے، چاہے فرانس میں ہے، چاہے دنیا میں کہیں بھی ہے، کوئی زبان بولتا ہے، ان کے ادب کے شاہکارے، ان کے فلسفے زبان زد عام ہے، لوگ بڑا ان کا بیان کرتے ہیں، لیکن سارے لوگ مانتے ہیں کہ ان بڑے بڑے فلسفر حضرات کی ذاتی زندگی اگر چھیڑی جائے تو کسی کی زندگی میں کہیں جھول، کسی کی زندگی میں کہیں جھول، کسی نے شادی نہیں کی، کسی کی اولاد تھی تو اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے، کوئی فلسفر دنیا سے گیا تو خودکشی کر کے گیا، اتنا پریشان تھا۔ مطلب بیان کرنے کا یہ ہے کہ فلسفر تو بڑے بڑے آئے، ادبا تو بڑے بڑے آئے، لیکن ذاتی زندگی گزارنے کے حوالے سے ان کی زندگیوں میں بڑی بڑی کمزوریاں آئیں، ان کی زندگیوں میں بڑی بڑی کمزوریاں اور بڑی خامیاں اور خرابیاں موجود تھیں۔ الحمدللہ ہم جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے خود رب ہو کے جس بندے، جس انسان کی پوری زندگی کی ایک ایک لہجے اور ایک ایک ادا کو اپنی بارگاہ سے پسندیدگی کی سند عطا کی ہے، پوری بھری کائنات میں آپ کو وہ ایک ہستی نظر آئے گی جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ حضرات محترم فلسفر تو بڑے بڑے، انہوں نے مقولے تو بڑے کہے، انہوں نے محاورے تو بڑے بولے، انہوں نے فلسفے تو بڑے پیش کیے، انہوں نے شاعریاں تو بڑی پیش کی، لیکن اپنی ذاتی زندگی گزار کر اس کائنات کے سامنے بطور نمونہ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ کسی کی زندگی میں کہیں کمزوری، کسی کی زندگی میں کہیں خامی، کسی کی زندگی میں کہیں کوئی لمحہ کمزور آ جاتا ہے، لیکن ہم جس پیارے محبوب کو اپنا آقا تسلیم کرتے ہیں، جس ہستی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی ساری زندگی کے بارے میں ہمارے رب العزت نے خود گواہی دے دی، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے محبوب، یہ تمام انسانیت کا خالق میں خدا ہوں، لیکن میں رب العزت کی مرضی کے عین مطابق لمحہ زندگی اگر کسی نے گزاری ہے، جس کی ایک ایک زندگی پر میں رب العالمین اپنی قدرت کی مہر لگا رہا ہوں، وہ صرف تیری زندگی ہے۔ اور اے میرے محبوب، ایک ہوتا ہے خلق عظیم، ہم اچھے بندے کو کہتے ہیں اچھے اخلاق والا، ہم جو اچھا بولنے والا ہے اس کو کہتے ہیں اچھی گفتگو والا۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی جب بات کی تو اللہ نے فرمایا خلق عظیم نیچے رہ گیا، میرے محبوب کی ادائیں خلق عظیم سے بھی اوپر ہے۔ آج ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کا کام تھا صرف کلمہ دے جانا، نمازیں دے جانا،
مسجدیں بنا کے ہم صرف نمازیں پڑھنا پر، اور جو بندہ صرف کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور یہ 2-4 کام جو کر لیتا ہے پکا مسلمان ہے؟ نانا، میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فرض تو اپنی جگہ کی اہمیت ضرور ہے، لیکن اے میرے ماننے والو، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، تمہاری ایک ایک ادا سے میں محمد مصطفیٰ کی سنت واضح ہونی چاہیے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصل کمالات یہ ہیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ چاند ٹکڑے کرنا سب سے بڑا کمال ہے، میں مانتا ہوں بڑا کمال ہے، چاند ٹکڑے کرنا بڑا کمال ہے، سورج پلٹا دینا بڑا کمال ہے، سوکھے ہوئے درختوں کو سرسبز کر دینا بڑا کمال ہے، لیکن سب سے بڑا کمال میں تو سمجھتا ہوں وہ اجڑ معاشرہ، وہ بدو معاشرہ جو اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بیچنے کے لیے منڈیوں میں جایا کرتے تھے، ان لوگوں کے اندر اتنی تبدیلی پیدا کر دینا، ان کے مزاج بدل دینا، ان کی عادات بدل دینا، ان کے اندر کی طبیعت بدل دینا، ان کی سوچ بدل دینا، کہ وہ لوگ جو ماؤں کو منڈیوں پہ بیچا کرتے تھے، کملی والے آئے، اتنی تبدیلی آئی، وہی لوگ اپنی جنت ماں کے قدموں میں تلاش کر رہے تھے۔ کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، وہ ساری قوم جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ محبوب کریم نے 13 سال مکے کی زندگی، 10 سال مدینہ المنورہ کی زندگی میں کہتا ہوں پتھروں کو کلمہ پڑھانا بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایک پیالے سے 1400 لشکر کو پلا دینا بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اس سے بڑا معجزہ لوگوں کے اندر کو بدل دینا، ان کے مزاج کو تبدیل کر دینا، ان کے اخلاقیات کو بدل دینا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے کائنات والو، اگر چاہتے ہو رب راضی ہو جائے تو آنکھیں بند کر کے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو مصطفیٰ نے کیا ایسے زندگی تم گزار لو، میں رب العالمین کی بارگاہ میں تم محبوب ہو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ حضرات محترم، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا لہجہ بتایا، زندگی گزارنے کا انداز بتایا، اور حضور نے بتایا کہ سارے کا سارا دین صرف سجدے میں نہیں۔ دین ہمارا دین اسلام، جس کو ہم دین فطرت کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ ہمارا دین فطرت ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنے ادیان آئے، ان کے جتنے احکامات ہیں ان پہ وہ لوگ عمل تو کرتے ہیں لیکن اندر نہیں مانتا ان کا عمل۔ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب کہتا ہے، لیکن اندر سے مزاج نہیں مانتا کئی احکام ان کے۔ لیکن دین فطرت ہم اس لیے کہتے ہیں کہ نماز سے لے کر نماز جنازہ تک زندگی کا ایک ایک پہلو جو ہمارے دین نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہم عمل کریں نہ کریں، اندر بولتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ بندے کے مزاج کے عین مطابق ہے، بندے کی کردار کے عین مطابق ہے، بندے کی سوچ کے عین مطابق ہے۔ سلیم الفطرت بندہ، سلیم العقل بندہ جو کہ سلیم فطرت رکھتا ہے، عمل چاہے کم بھی ہو لیکن وہ مانتا ہے کہ اس پہ عمل ہمارا کم بھی ہو، لیکن یہ فرمان کملی والے نے سچا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ایک مکان کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس مکان کے اندر ایک عورت رہتی تھی جو حضور سے نفرت کرتی تھی۔ جب اس نے کھڑکی سے دیکھا کہ مسلمانوں کا نبی محمد عربی سامنے کھڑا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اس نے نفرت سے اپنی
وہ کھڑکیاں بند کر دیں۔ اتنے میں جبریل آیا، جبریل آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے اس نے آپ کی نفرت سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر دی، لیکن چونکہ آپ کی پشت انور اس کے مکان کی دیوار سے ٹچ ہو رہی ہے، یہ نسبت ہے، چاہے وہ دل سے آپ کو اچھا نہیں سمجھتی، نفرت کی وجہ سے کھڑکیاں بند ہیں، لیکن چونکہ آپ کی پشت انور اس کے مکان کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو میں رب نے اس کا بھی لحاظ کرنا ہے۔ اس نے کھڑکیاں بند کی تو اللہ نے اس کے دل کی کھڑکیاں کھول دی ہے، اور ابھی وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آپ کی کنید بننا چاہتی ہے۔ ابھی جبریل یہ بات کر ہی رہے تھے، دروازہ کھلا، عورت دوڑتی آئی، میرے محمد عربی کے قدموں پہ گر کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس نے نفرت سے کھڑکیاں بند کی تو کوئی ریاکشن نہیں دیا کملی والے نے۔ اس ریاکشن نہ دینے کا یہ رزلٹ نکلا کہ جو نفرت سے کھڑکیاں بند کر رہی تھی وہ مصطفیٰ کریم کی دل سے دل زادہ بن گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی زندگی ہے کہ بار دور سے مہمان آ گیا، قحط کا زمانہ تھا، بھوک کا دور تھا، حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود ہیں۔ اب وہ جو مہمان آئے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں رہائش بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، رات ہماری ادھر آ گئی، ہم سفر کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ مدینے کے لوگ مہمان نواز ہیں، تو ہم یہاں رک گئے۔ اب قحط کا زمانہ ہے، ہر بندہ اپنی روٹی سے مجبور ہے۔ کملی والے نے اپنے غلاموں کو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں صحابہ کرام ان کو فرمایا کہ جتنے مہمان ہیں ایک ایک بندہ ایک مہمان کو اپنے گھر لے جائے، اس کی مہمان نوازی کرے، رات ٹھہرنے کا بندوبست کرے، کیونکہ اس زمانے میں نہ ہوٹل ہوا کرتے تھے نہ سرائے ہوا کرتے تھے، بندہ ہی بندے کے کام آیا کرتا تھا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا ایک ایک مہمان لے جاؤ، اپنے گھر میں اس کی خدمت کرو، رات ٹھہرانے کا بندوبست کرو، چونکہ بھوک کا زمانہ تھا، قحط کا دور تھا، ہر بندہ اپنی روٹی سے مجبور تھا، کوئی ایک دن کا بھوکا، کوئی 2 دنوں کا بھوکا۔ حضرات محترم حضور کے حکم سے ہر صحابی رسول نے ایک ایک مہمان لیا اور اپنے گھر چلے گئے، لیکن ایک مہمان جو ان میں سے سب سے زیادہ قد کاٹھ والا، بہت بڑی جسامت والا، جان بوجھ کے اس کو چھوڑ گئے، وہ ایک رہ گیا، باقی سب لے گئے۔ وہ بڑا پریشان، وہ کہتا ہے اے مسلمانوں کے پیغمبر، باقی تو سارے ایک ایک کر کے چلے گئے، مجھے کوئی نہیں لے گیا۔ حضور نبی کریم مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا تو محمد عربی کا مہمان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ اس کو عطا فرمایا، فرمایا اندر آرام کر، اپنے گھر میں حکم فرمایا کہ جو کچھ گھر میں ہے پیش کیا جائے۔ حضرات محترم 7 بکریاں تھیں، وہ دوئی گئی۔ اس زمانے میں عرب والوں کے پاس یا بکری کا دودھ ہوا کرتا تھا یا اونٹنی کا دودھ ہوا کرتا تھا، کچھ کھانا تھا گھر میں۔ حضور نبی کریم نے وہ کھانا بھی اور وہ بکریوں کا دودھ بھی، کہتے ہیں کہ تقریباً 7 بندے مکمل اس کھانے سے سیر ہو سکتے تھے۔ 7 بندوں کا کھانا حضور نبی کریم نے اس کو بھیج دیا۔ حضرات محترم پتہ نہیں وہ کب سے بھوکا اور پیاسا تھا، اور اتنے قد کاٹ والا جسامت والا بندہ تھا، بہت زیادہ خوراک کھانے والا عادی تھا۔ اس نے وہ جتنا کھانا آیا تھا وہ سارے کا سارا کھا دیا، خالی برتن گھر کے اندر بھیجے۔ لیکن کیا ہوا، اتنا زیادہ کھانا کھانے کے بعد میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمرہ عطا فرمایا، جو بستر عطا کیا، رات کو اس بستر پہ سویا تو کام خراب ہو گیا، بستر سارا خراب، پخانے سے وہ شرابور ہو گیا بستر، کیونکہ اتنا زیادہ کھایا ہوا تھا، بد ہضمی کی وجہ سے معدہ قبول نہیں کر سکا اور سارا بستر گندا ہو گیا۔ اب انتظار کرنے لگا کہ اب بڑی شرمندگی والی بات ہے،
जिन लोगों ने मेरी इतनी मेहमान नवाजी की है, मैंने उनका बिस्तर भी गंदा कर दिया है, पानी भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, कपड़ा धोना भी बड़ी मुश्किल बन जाती है। अब पता नहीं ये मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। हज़रात मोहतरम कमली वाले ये सारी हालात से मुकम्मल तौर पर बाखबर थे। आपने तरीके के साथ ऐसे अंदाज में सुबह कुंडी खोल दी, दरवाजे की कुंडी खोल दी, ताकि इसको जब उठे दरवाजा खटखटाना ना पड़े और शर्मिंदगी ना हो, ये वापस चला जाए। हुजूर ने आराम से कुंडी खोली। जब वो सुबह का इंतजार ही कर रहा था, जब उसने हल्का हल्का सवेरा देखा, वो निकला और निकल के दरवाजे से निकल के वो गायब हो गया। इतने में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए। आपने बिस्तर को देखा, अब नबी का शान है, नबूवत का बिस्तर है, अब वो सारा गंदा पड़ा है, और जो गंदा कर गया है वो मुसलमान भी नहीं था। क्या था? मुसलमान भी नहीं था। हम तो कहते हैं ना कि जनाब ईसाई है, पानी दे छड़िए, यहूदी है, पानी दे छड़िए, और अपने आप को बड़ा मुत्तकी बनाते हैं वो सवाल पूछ के। कमली वाले को पता है ये काफिर है, और हुजूर का वो बिस्तर खराब कर गया है, वो चला गया। कमली वाले ने वो बिस्तर उठाया, दीगर सहाबा किराम करीब आए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हमें आर्डर फरमाए, हम ये साफ करते हैं। फरमाया ना, मेहमान मेरा था, बिस्तर मैं साफ करूंगा। हुजूर नबी करीम वो सय्याह ला मकान जो मस्जिद अक्सा में हजरत आदम से लेकर रूह अल्लाह तक 1.25 लाख नबियों की इमामत फरमा रहे थे। मक्के की जिंदगी में ये वाकया हो चुका है, उसके बाद ये वाकया हुआ। कमली वाले को पता है मैं सय्याह ला मकान हूं, कमली वाले को पता है मैं सिदरा से आगे गया हूं, जहां जिब्रील भी नहीं पहुंचा। उसके बाद ये वाकया पेश हुआ। हम आज कोई मौलवी, कोई पीर, कोई गद्दी नशीन अपने किसी मुरीद, किसी मुक्तदी का खराब किया हुआ कपड़ा बना धोएगा, आप में से कोई भी तसव्वुर करे, वो कहेगा कि ये काम तो हमसे नहीं होता। जो सबसे ज्यादा आपको रजील काम लगता है, मेरे नबी ने वो काम करके दिखाया और साथ बताया कि मेरी शान कम नहीं हुई, मैं 1.25 लाख नबियों का इमाम हूं। इतने में वो बंदा, उसको ख्याल आया, हो मेरे गले का तवीज तो उधर ही रह गया जहां मैं छोड़ के आया था, जहां रात को सोया था। अब वो ना आगे जा सकता है ना पीछे आ सकता है। एक दिन में ख्याल आया, छोड़ो तवीज, आगे जाओ, पीछे शर्मिंदगी है। लेकिन फिर ख्याल आता है कि वो तावीज बड़ा कीमती था, उसके बगैर मेरे मामलात नहीं चल सकते, वो देना बड़ा जरूरी है। फिर फैसला करता है, चलो जो होगा देखा जाएगा, चलते हैं, तावीज लेते हैं। हजरात मोहतरम जब वो बंदा सामने आया, आप सारे जितने हजरात तशरीफ फरमाओ, आप तसव्वुर करो, अगर बिस्तर आप धोने पर तैयार भी हो जाते, बिस्तर धोते धोते जिसने खराब किया था वो आ जाता ऊपर से, तो आपका रवैया क्या होता, आपका रिएक्शन क्या होता। लेकिन जब वो बंदा सामने आया, थर थर कांप रहा है, शर्मिंदगी से पानी पानी हो रहा है, लेकिन जाके आके जब देखा तो कमली वाले सहाबा किराम खड़े हैं, हुजूर उनको करीब नहीं आने दे रहे। फरमा रहे हैं मैं खुद साफ करूंगा, मेहमान मेरा है। हुजूर नबी करीम अपने हाथ से उसका बिस्तर साफ कर रहे हैं। बड़ा हैरान हुआ कि अजीब बात है, ये जितने भी इसके साथी हैं, इस हस्ती पे अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है। ये 1.25 लाख नबियों का इमाम है, ये सब मुसलमानों का सिरदार है, लेकिन क्या है, ये मेरा बिस्तर अपने हाथ से धो रहा है। इधर में हुजूर नबी करीम ने जब निगाह उठा के देखा, उसको अंदर दाखिल होते हुए माथे पे बल नहीं आया, मेरे नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह नबी पाक दा
حوصلہ اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکران دا ہریا کاش آج ہمیں مسواک کی سنت تو یاد آتی ہے دستار کی سنت تو یاد آتی ہے داڑھی کی سنت تو یاد آتی ہے لیکن اخلاق کی جو سنتیں محمد مصطفیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہمارے اخلاقیات میں سے وہ ادائیں ہمیں نظر نہیں آتی کاش ہمارے اخلاق بدل جاتے کاش ہمارا اٹھنا بیٹھنا پیغمبر کے مطابق بن جاتا کاش ہماری اداؤں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا تذکرہ رب نے 2 لفظوں میں قرآن مجید میں فرما دیا حضرات محترم بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن جتنے بھی کامل ہوں ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے جو لمحہ کمزور ہوتا ہے کبھی کبھار تو ہوتا ہی ہے لیکن اللہ نے فرمایا محبوب وہ اور ہوتی ہیں تیرے بارے میں گواہی دے رہا ہوں لا امرو کا میں رب کو تیری زندگی کے لمحے لمحے کی قسم ہے سبحان اللہ میرے محبوب تیری زندگی کا کوئی لمحہ بھی کمزور نہیں ہے ایک صحابی لکھ رہا تھا حضور کچھ ارشاد فرما رہے تھے دوسرے نے روکا اس نے کہا ہر بات نہ لکھا کرو تم کملی والے جو بھی فرماتے ہیں تم لکھ لیتے ہو ہر بات نہ لکھا کرو کبھی جناب بندہ غصے میں ہوتا ہے کبھی مذاق میں ہوتا ہے کبھی سنجیدہ ہوتا ہے کبھی غیر سنجیدہ ہوتا ہے تم ہر بات لکھ لیتے ہو جب خسر پسر کی آواز آئی کملی والے نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے کہہ رہا ہوں تم ہر بات لکھ لیتے ہو کبھی بندہ مذاق میں ہوتا ہے کبھی بندہ تلخی میں ہوتا ہے کبھی بندہ کسی مزاج میں کبھی کسی مزاج میں تم ہر بات ہی لکھ لیتے ہو حضور مسکرائے آپ نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری محمد مصطفیٰ کی زبان اتنے تک حرکت نہیں کرتی جتنے تک رب کا آرڈر نہیں ہوتا سبحان اللہ ماشاءاللہ قدرت بن کوئی تو لے کیڑا دی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے کیڑا دی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے آپ کو پتہ ہے مکی زندگی میں کافروں نے ہر حوالے سے کوشش کی کہ یہ شمع بجھ جائے دین اسلام کا کام رک جائے لیکن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے ہر حوالے سے انہوں نے کوشش کی حبیب یمنی کو بھی بلا لیا ابو جہل نے کہ کوئی ترکیب بتاؤ اس نے کہا کہ جادو زمین پر چلتا ہے آسمان پہ نہیں چلتا تم اس کو کہو چاند ٹکڑے کر کے دکھائے اگر دکھا دیا تو سچا نبی چاند بھی ٹکڑے ہو گیا پھر بھی ابو جہل کہتا ہے یہ جادو ہے جب سارے حربے لگا بیٹھا تو ایک دن اس نے پروگرام بنایا کہ آج کوئی طریقہ میں اپناتا ہوں اس نے کیا کیا رات کے وقت مزدوروں کا بندوبست کر کے چودھری بندہ تو تھا نا سردار تھا کمیوں کو بلا کے اس نے رات کو بہت بڑا گڑا کنواں کھدوایا کھدوا کے اوپر پرالی یا اس طرح تنکے ہلکی پھلکی مٹی تنکے وغیرہ وہ رکھ دیے کہ اوپر سے پتہ نہ چلے حضور نبی کریم کو پیغام بھیجا بندہ اس کا پیغام لے کر گیا کہ آپ کو ابو جہل بلا رہا ہے کہتا ہے میں بھی اور جتنے بھی ہم مسلمان ہو جائیں گے آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر بندے کے ایمان کے لیے حریص تھے جیسے کہ میں جمعے پہ بیان کر رہا تھا اللہ نے اپنے محبوب کی سعادت کو قرآن مجید میں بیان فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین
بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور اس بات پر حریص تھے کہ جتنے لوگ بھی جہنم سے بچ جائیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اس لیے آپ کو تکلیفیں دینے والوں کے لیے بھی آپ یہی دعا کرتے تھے، یا اللہ ان کو میری سچائی کا پتہ نہیں، تو ان کو عذاب نہ دینا بلکہ یا اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ حضور نبی کریم اس نظریے سے چل پڑے، جب اس کنویں کے قریب آئے، اب اللہ تو ہے نا، اللہ نے جبریل بھیجا، جبریل آ گیا، ابھی چند قدم کا فاصلہ باقی ہے، اللہ نے جبریل بھیجا، فرمایا اے محبوب رب فرما رہا ہے یہاں سے ہی واپس چلے جاؤ۔ اب اللہ کا چونکہ آرڈر تھا، حضور نبی کریم مڑے، جب واپس جانے کے لیے مڑے، ادھر یہ ابو جہل پارٹی ساری تماشا دیکھنے کے لیے کنویں کے پرلی طرف بیٹھی ہوئی تھی کہ اب ابھی محمد گزرے گا، جب نیچے گرے گا تو ہم مذاق اڑائیں گے، اس کی سبکی ہو جائے گی۔ وہ تماشا دیکھنے کے لیے پوری پارٹی بیٹھی ہے، جب حضور نبی کریم مڑے تو وہ بدحواسی میں وہ دوڑے، ابو جہل دوڑا کہ یہ تو میرا کیا کرایا پروگرام ختم ہونے والا ہے۔ اس نے کہا محمد آئیے نا، لیکن اس کو یاد